گناہ. ٹھیک ہے. اور نیکی کیا ہے؟ نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے. یعنی ہر کام مومن کا نیکی ہوتا ہے. اگر وہ اس کو اچھے طریقے سے کرتا ہے، سنت کے مطابق کرتا ہے، تو اس کا اٹھنا، بیٹھنا، چلنا، پھرنا، کھانا، یہاں تک کہ واش روم جانا آنا، یہ سب چیزیں بھی نیکی بن جاتی ہیں اگر وہ یہ سنت کے مطابق کرتا ہے. اب سونے کا ایک طریقہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اب وہ ڈسپلن سے اس طریقے پر عمل کرتے ہوئے اپنے بستر کو بسم اللہ پڑھ کر جھاڑ کر وضو کر کے لیٹ رہا ہے، تو یہ بھی چیز کیا ہے؟ یہ نیکی ہے نا. یہ اچھے اخلاق کیا ہیں؟ نیکی ہے. کسی کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کر رہا ہے، کسی کو مسکرا کر دیکھ رہا ہے، یہ کیا ہے؟ نیکی ہے. اسی طرح کھانا بیٹھ کر تمیز سے کھا رہا ہے، اسی طرح سے کھا رہا ہے جس طرح سے اللہ رب العزت نے حکم دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ بسم اللہ پڑھ کر دائیں ہاتھ سے. تو یہ بھی کیا ہے؟ اس کے لیے نیکی ہے. تو نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے. ان انس بن مالک ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہماری نظر میں نیکی کیا ہے؟ صرف نماز پڑھ لینا، روزہ رکھ لینا، صدقہ کر لینا، زکوٰۃ دے دینا، یہ ہماری نظر میں، حج کر لینا، ہماری نظر میں یہ نیکی ہے. اور جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے. تمہارے معاملات لوگوں کے ساتھ درست ہو، تم کسی کی طرف دیکھو تو مسکرا کر دیکھو، کسی کو تکلیف میں دیکھو تو اس کی مدد کر دو. یہی سب ہم نے پڑھا نا حسن اخلاق میں. کتنے چیپٹر پڑھے آپ نے حسن اخلاق میں؟ اس میں ہمدردی بھی پڑھا، اس میں رحم دلی بھی پڑھا، اس میں نرمی بھی پڑھا، اس میں مسکراہٹ بھی پڑھا، اور کیا کیا پڑھا؟ اس میں یتیم کے ساتھ حسن سلوک بھی پڑھا، والدین کے ساتھ حسن سلوک بھی پڑھا، ہمسایوں کے ساتھ حسن سلوک بھی پڑھا، چھوٹوں اور بڑوں کے ساتھ کس طرح سے پیش آنا ہے وہ بھی پڑھا. اور کیا کیا پڑھا آپ نے حسن سلوک میں؟ غصے پر کس طرح قابو کرنا ہے، سلام، یہ سب چیزیں کس میں آتی ہیں؟ حسن اخلاق میں آتی ہیں. تو اچھے اخلاق کیا ہے؟ نیکی ہے. ان انس بن مالک ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا اراد اللہ بعبد خیرا یستعملہ قیل کیف یستعملہ یا رسول اللہ قال یوفقہ لعمل صالح قبل الموت. رواہ ابن ماجہ. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے لیے خیر چاہتے ہیں اس سے کام لیتے ہیں. پوچھا گیا کس طرح کا کام لیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا موت سے پہلے اس کو نیک عمل کرنے کی توفیق مل جاتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، جس کے لیے بھلائی چاہتے ہیں، اس کو مرنے سے پہلے کس چیز کی توفیق مل جاتی ہے؟ نیک عمل کرنے کی توفیق مل جاتی ہے. تو نیک عمل کا موقع ملے تو اس کو اپنے لیے کوئی بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ یہ اللہ کی رحمت ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، کیا چاہتے ہیں؟ ہمارے لیے خیر چاہتے ہیں، ہمارے لیے بھلائی چاہتے ہیں. اور خیر کیا ہے؟ ہمارے لیے جنت چاہتے ہیں، ہماری آخرت سنوارنا چاہتے ہیں. تو بھلائی کی، نیکی کی توفیق کا مل جانا بھی اللہ رب العزت کی کیا ہے؟ رحمت ہے، اللہ کا فضل ہے. ایک تو یہ کہ پھر نیکی کرنے پر انسان کو اترانا نہیں چاہیے، سارا کریڈٹ کس کو دینا چاہیے؟ اللہ کی ذات کو دینا چاہیے کہ اللہ کا فضل ہے، اور اس پہ خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے نیکی کا موقع دیا. اس پر اللہ رب العزت کا دل سے شکر ادا کرنا چاہیے. ان عامر بن سعد قال كان سعد بن ابي وقاص في ابله فجاءه ابنه عمر فلما رآه سعد قال اعوذ بالله من شر هذا الراكب فنزل فقال له انزلت في ابلك وغنمك وتركت الناس يتنازعون الملك بينهم فضرب سعد في صدره فقال اسكت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. رواہ مسلم. سیدنا عامر بن سعد کہتے ہیں کہ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اپنے اونٹوں میں تھے
کہ ان کا بیٹا عمر آیا۔ جب سعد رضی اللہ عنہ نے اس کو دیکھا تو کہا میں اس سوار کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں۔ پھر وہ اترا اور بولا کہ تم اپنے اونٹوں اور بکریوں میں اترے ہو اور لوگوں کو چھوڑ دیا کہ وہ سلطنت کے لیے لڑ رہے ہیں۔ سیدنا سعد رضی اللہ عنہ نے اس کے سینے پر مارا اور کہا چپ رہ، میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس بندے کو دوست رکھتا ہے جو متقی، غنی اور چھپا ہوا ہو۔ سمجھ میں آیا اس حدیث کا؟ یہی نا۔ اب یہ جو تھے نا سیدنا عامر بن سعد، کہتے ہیں کہ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اپنے اونٹوں میں تھے۔ اب یہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جو تھے یہ کوفہ کے گورنر تھے۔ اب کیا ہوا کہ وہاں بڑا اچھا کام کر رہے تھے، لوگوں کی خدمت کر رہے تھے۔ اب دیکھیں جو گورنر ہوتا ہے اس نے کیا کیا باغ لگائے ہوتے ہیں، کیا کیا چیزیں کی ہوتی ہیں۔ اب کیا اچانک سے کسی نے ان کی شکایت کر دی اور ان کو عہدے سے دستبردار کر دیا گیا۔ اب کیا ہوا، ایک تو طریقہ یہ تھا کہ یہ وہاں ہنگامہ کرتے کہ بھئی جیسے آج کل ہوتا ہے، جس کو عہدے سے دستبردار کر دیا جائے وہ تو ہنگامہ مچا دیتا ہے کہ میری غلطی کیا ہے، میں تو مجرم ہوں ہی نہیں۔ ایک طریقہ یہ تھا کہ وہاں لڑتے جھگڑتے اور اپنا عہدہ حاصل کرتے واپس، یا اس کے لیے آواز اٹھاتے۔ اب انہوں نے کیا اختیار کیا، خاموشی سے آئے اور اپنے اونٹوں اور بکریوں میں لگ گئے۔ ایک گورنر، اور پھر پلٹ کر کس طرف آ گیا، اپنی عام سی زندگی کی طرف سادہ، اور اس پہ کوئی واویلا نہیں مچایا، کوئی شور نہیں کیا۔ اور دوسری طرف جب بیٹا آیا تو اس کو بھی جب اس کو آتے ہوئے اپنی طرف دوڑتے ہوئے دیکھا تو کیا پڑھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ کسی بھی طرح کے شر سے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ ہوتا ہے نا بعض اوقات کہ آپ اپنے آپ کو ایمان اور تقوی کے دائرے کے اندر ہی رکھ کر اپنی زندگی گزارنا چاہ رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ کو لگتا ہے اچھا اب یہ آئے گا تو یہ کچھ بولے گا، یہ مجھے اس چیز سے ہٹا دے گا، یہ مجھے اس چیز سے دور کر دے گا، یا یہ مجھے واپس اس مسئلے میں نہ الجھا دے۔ تو اس لیے انہوں نے جب دیکھا اس کو تو کیا کہا، اس سوار کے شر سے اللہ تعالیٰ کی میں پناہ مانگتا ہوں۔ اور بعض اوقات ہوتا ہے ایسا ہی ہے، آپ اپنی آزمائش کے اندر گھل رہے ہوتے ہیں، اللہ سے رجوع کر رہے ہوتے ہیں، اپنی اسٹرینتھ کو بڑھا رہے ہوتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری مدد کریں، اور ہاں اپنے آپ کو مضبوط کر رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو اسٹرانگ کر رہے ہوتے ہیں، اپنی اسٹرینتھ بڑھا رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کنیکشن بحال کر کے۔ اتنے میں کیا ہوتا ہے، کوئی دوسرا آتا ہے اور آپ کو بھڑکا کے چلا جاتا ہے، وہ ساری اسٹرینتھ جو آپ نے جمع کی تھی وہ ساری ضائع ہو جاتی ہے۔ تو یہ حدیث پڑھ کے مجھے لگا کہ ہمیں بھی پتہ ہوتا ہے نا کہ اب یہ میرے ساتھ مسئلہ ہوا ہے، یہ آزمائش ہوئی، اب یہ بھی آ کے پوچھے گا، وہ بھی آ کے پوچھے گا، کون سا بندہ۔ ہاں تو دیکھیں کتنا خوبصورت ان کا رویہ کہ فوراً اس کو دیکھا ہے کہ یہ آیا ہے اور بھاگ کر آ رہا ہے اور لازمی طور پر اسی ٹاپک کو ڈسکس کرے گا اور مجھے الجھائے گا۔ تو کیا کہنے لگے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں اس کے شر سے۔ حالانکہ وہ کوئی شیطان تو نہیں تھے، اپنے بیٹے تھے۔ پھر وہ اترا اور بولا کہ تم اپنے اونٹوں اور بکریوں میں اترے ہوئے ہو اور لوگوں کو چھوڑ دیا کہ وہ سلطنت کے لیے لڑ رہے ہوں۔ تو کیا فرماتے ہیں، سیدنا سعد رضی اللہ عنہ نے ان کے سینے پر مارا اور کہا کہ چپ، بس، مطلب جیسے سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس کو کہنے اس بارے میں بات نہیں کرو، چھوڑ دو اس کو، چپ رہو۔ اور پھر آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا رہے ہیں۔ کیا ہی خوبصورت چیز ہے نا کہ کاش کہ ہم بھی اتنے علم والے ہوں کہ ہمیں بھی ہر وقت کوئی نہ کوئی حدیث یاد آ جائے، کوئی نہ کوئی قرآن کی آیت یاد آ جائے۔ تو کیا کہتے ہیں، میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس بندے کو دوست رکھتا ہے جو متقی، غنی اور چھپا ہوا ہو۔ چھپا ہوا ہو یعنی ایک اتنے بڑے عہدے پر فائز تھے، اب کوئی غم نہیں کر رہے، کوئی وہ نہیں کر رہے کہ اب میں بکریاں چراؤں اور میں یہ اونٹوں کو لے کر پھروں، نہیں۔ تب اللہ تعالیٰ نے وہ کام دیا تھا وہ کر لیا، اب اللہ تعالیٰ نے وہاں سے یہ کام دے دیا تو اس میں بھی الحمدللہ۔ اب یہ نہیں کہ میں تو اتنا بڑا آدمی ہوں، میرے اندر تو اتنی صلاحیت ہے، میں تو ایک پوری حکومت چلا رہا تھا، اب کیا میں یہ کام کروں، نہیں۔ اپنی صلاحیتوں سمیت اپنے آپ کو چھپا لو، یہی سمجھ آتی ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے کو دوست رکھتا ہے جو متقی ہو، جو اللہ سے ڈرنے والا ہو،
غنی ہو، غنی یعنی اس کے پاس دل کا غنا ہو، دل اس کا بہت بڑا ہو، لوگ اگر اس پر الزامات لگا کر اس کو، جیسے ان پر کوئی ایک الزام لگا کر ان کو فارغ کر دیا گیا، تو دل اتنا بڑا ہو کہ آپ یہ کہاں یہ کہ اس کے خلاف آواز اٹھائیں، اور کہاں یہ کہ آپ خاموشی سے نکل کر سائڈ پر ہو جائیں. تو یہ وہی کر سکتے ہیں نا جس کے اندر غنا ہو، ہاں جس کا دل اتنا بڑا ہو، جس کو کوئی پرواہ نہ ہو، جس کو کوئی لالچ نہ ہو، کوئی حرص نہ ہو کسی بھی عہدے کی، کسی بھی دنیا کے فائدے کی. اللہ تعالیٰ نے وہ کام کروایا، وہ کر لیا، وہ لے لیا واپس، یہ دے دیا، تو سب کچھ اللہ کے اذن سے ہوتا ہے. ہم اس چیز کو کبھی بھی تسلیم نہیں کرتے، چینج ہو جاتے نا، ایک دم سے چینج ہو جاتے ہیں، کہاں آ گئے. ہاں تو یہ کس کے اذن، اگر انسان یہ سوچ لے کہ اللہ ہی سب کچھ کرنے والا، وہاں بھی اللہ بٹھانے والا تھا، یہاں بھی اللہ بٹھانے والا. کسی وقت میں اللہ تعالیٰ انسان سے بہت بڑا کام لے رہے ہوتے ہیں، اس کی بڑی واہ واہ ہو رہی ہوتی ہے، اور کسی وقت میں انسان بالکل ڈاؤن ہو چکا ہوتا ہے، کوئی اس کو پوچھتا بھی نہیں ہے، کوئی اس کے قریب بیٹھنا بھی گوارا نہیں کرتا. تو دونوں حالتوں میں کیا ہو رہی ہے؟ آزمائش ہو رہی ہے. اب یہ نہیں کہ خدا نخواستہ واقعی وہ انسان اس قابل تھا یا وہ بہت ہی برا تھا جو اس کے ساتھ اب یہ سلوک ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس بندے کو دے کر بھی آزما رہا ہوتا ہے، لے کے بھی آزما رہا ہوتا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے، نا کہ کتنا اللہ تعالیٰ نے نوازا ہوا تھا، اور ان کی حضرت ایوب علیہ السلام کی کتنا نوازا ہوا تھا. ایک دم سے سب کچھ چھن گیا، یہاں تک کہ اپنا جسم بھی اپنا ساتھ نہیں دے رہا تھا. تو آزمائش تھی نا. اللہ تعالیٰ بازو کا دے کے آزماتا ہے، بازو کا سب کچھ چھین کے انسان کو بالکل تنہا کر کے بھی آزماتا ہے. تو دونوں صورتوں میں کیا ہے؟ آزمائش. اگر انسان اس چیز کو اپنے پلے باندھ لے تو پھر کیا ہے؟ زندگی آسان ہو جاتی ہے. تو ہم تو اپنے آپ کو میں سوچتی ہوں کہ کبھی ہم بھی اپنے آپ کو چھپا ہوا رکھتے ہیں. ہم تو شور مچاتے ہیں، میرے اندر یہ صلاحیتیں ہیں، میں یہ کرتی تھی، یا یہ کرتی ہوں. ہاں ایسے کرتے ہیں نا ہم. تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو دوست رکھتا ہے جو متقی ہو، غنی ہو، اور جو چھپا ہوا ہو. اور یہ حقیقت ہے کہ اگر وہ انسان خود چھپا ہوا ہو نا تو اللہ تعالیٰ اس کو چھپا ہوا رہنے نہیں دیتے. جو واقعی شہرت کے لائق ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو خود ہی شہرت دے دیتے ہیں. لیکن فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ اس کو کوئی طمع نہیں ہوتی، کوئی لالچ نہیں ہوتی شہرت کی. عن معاذ بن جبل قال لما بعثه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب اگر دیکھا جائے تو یہ لاسٹ والی حدیث پڑھنے میں کوئی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، لیکن اگر اس کا بیک گراؤنڈ دیکھا اور اس کو سمجھا ہم نے تو کتنی خوبصورت حدیث ہے یہ. تو ان چیزوں کو ہم نے بھی اپنی زندگی میں شامل رکھنا ہے کہ جب بھی کوئی حادثہ پیش آ جائے تو ہر قدم اپنی طرف بڑھنے والے کے شر سے اللہ کی پناہ میں آنا، اور دوسری طرف واویلا نہیں مچانا، اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا. عن معاذ بن جبل قال لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن خرج معه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصيه ومعاذ راكب ورسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي تحت راحلته. فلما فرغ قال يا معاذ إنك عسى ألا تلقاني بعد عامي هذا أو لعلك أن تمر بمسجدي هذا أو قبري. فبقى يا معاذ جشعا لفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم التفت فأقبل بوجهه نحو المدينة فقال إن أولى الناس بالمتقون من كانوا وحيث كانوا. رواه أحمد. سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یمن کی طرف بھیجا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ نکلے. وہ ان کو وصیت کر رہے تھے. معاذ رضی اللہ عنہ سوار تھے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سواری کے ساتھ چل رہے تھے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاذ رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہاں؟ یمن کی طرف، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، جیسے کہتے ہیں نا سی آف کرنے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وصیت سے فارغ ہوئے تو فرمایا اے معاذ
ہو سکتا ہے کہ تم اس سال کے بعد مجھ سے نہ مل سکو، یعنی ہو سکتا ہے کہ اس سال کے بعد مجھ سے نہ ملو، یعنی تم یمن میں، اور ہو سکتا ہے میں پیچھے سے وفات پا جاؤں، یا شاید تم میری اس مسجد یا قبر سے گزرو، جب واپس آؤ تو ہو سکتا ہے میری مسجد اور قبر سے گزرو لیکن مجھے نہ پاؤ۔ تو معاذ رضی اللہ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کے رنج میں رو پڑے۔ پھر وہ مڑے اور انہوں نے اپنا رخ مدینہ کی طرف کر لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک میرے سب سے زیادہ قریب متقی لوگ ہیں، وہ جو کوئی بھی ہوں اور جہاں کہیں بھی ہوں۔ یعنی حضرت معاذ جب رونے لگے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرح سے ان کو کیا دے رہے ہیں؟ تسلی دے رہے ہیں کہ میرے قریب چاہے وہ کہیں بھی ہے، مجھ سے دور بھی ہے، لیکن میرے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہیں جو کون ہیں؟ متقی ہیں۔ اور اس حدیث کو آج کے دور کے حساب سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب وہی لوگ ہوں گے قیامت کے روز بھی جو تقوی والے ہیں، جن کے اندر اللہ کا ڈر ہے، جو اللہ سے ایسی محبت رکھنے والے ہیں کہ اس کی محبت میں گناہوں کو چھوڑ دینے والے ہیں، اور اس کی محبت میں نیکیوں میں دوڑ لگانے والے ہیں کہ اس کو راضی کر لیں۔ ایسے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے، ان کے قریب ہوں گے، اور وہ جو کوئی بھی ہوں اور جہاں کہیں بھی ہوں، پھر وہ جس دور میں بھی ہوں۔ عن انس قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني اريد سفرا فزودني، قال زودك الله التقوى، قال زدني، قال وغفر ذنبك، قال زدني بأبي أنت وأمي، قال ويسر لك الخير حيثما كنت۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا سفر کرنے کا ارادہ ہے، آپ مجھے زاد راہ عنایت فرمائیں۔ آپ سے نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تجھے تقوی کے توشے سے آراستہ فرمائے، یعنی زاد راہ مانگی، آپ سے نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ تجھے تقوی کے توشے سے آراستہ فرمائے۔ اگر ہم سوچیں، ہم نے کہیں جانا ہوتا ہے یا کہیں آنا ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ زاد راہ ہماری کیا ہوتی ہے؟ ہاں، اس چیز کی بنا ضرورت پڑ جائے بیگ بھر لیتے ہیں، جوتے ایکسٹرا، اور بعض اوقات وہی بیگ ویسے کہ ویسے ہی واپس آ جاتے ہیں، آپ ان میں سے کچھ بھی نہیں پہنتے، کچھ بھی نہیں استعمال کرتے، یہ بھی رکھ لو، یہ بھی رکھ لو، یہ بھی لے آؤ، وہ بھی لے آؤ، اس کے لیے بھی لے آؤ، اس کے لیے بھی لے آؤ، ایسے کر لو، ویسے کر لو۔ تو ہم میں سے کتنے اور کتنی اچھی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دلائی کہ ہمارا خیال بھی نہیں جاتا۔ کوئی ہم میں سے تیاری کر رہا ہو اور ہم اس کے پاس بیٹھے، ہم کہتے ہیں یہ رکھ لیا نا، وہ رکھ لیا نا، تو ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہوں تقوی بھی ساتھ لے کے جانا، اللہ کا ڈر رکھ لیا۔ قرآن میں بھی جب وہ حج کے زاد راہ کی بات آتی ہے، اس میں بھی یہی بات آتی ہے نا کہ بہترین زاد راہ کیا ہے؟ اللہ کا ڈر، تقوی، جو ساتھ لے کر جاؤ۔ تو بچے بھی جب جا رہے ہوتے ہیں، مائیں کیا کیا چیزیں، یہ اس چیز کی ضرورت نہ پڑ جائے، ایسے کر لینا، یہ ہو جائے تو ویسے کر لینا، لیکن کہاں ہم اپنے بچوں کو یہ بھی وصیت کرتے ہیں کہ دیکھو ساتھ جا رہے ہو، اللہ کا ڈر ساتھ ہی لے کے جانا، یاد رکھنا اللہ تمہیں ہر جگہ ہر حال میں دیکھ رہا ہے، اس سے اپنا کنیکشن بحال رکھنا، اس سے دور نہ ہونا۔ جیسے ہی دیکھیں صحابہ دنیا کی طرف آتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً ان کو آخرت کی طرف لے جاتے تھے۔ جیسے وہ ایک حدیث تھی نا کہ ایک صحابی جو تھے وہ پودے لگا رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں وہ پودا نہ بتاؤں کہ جس سے وہ چیز نہ بتاؤں جس سے تمہارے جنت میں پودے لگ جائیں گے، درخت لگ جائیں گے۔ فوراً ان کی توجہ کس طرف لے جاتے تھے؟ آخرت کی طرف لے جاتے تھے۔ اور یہ حقیقت ہے، جب انسان دنیا میں پڑھنے لگتا ہے نا اور اس کو کوئی ٹوکے نہ، کوئی اس کو آخرت کی طرف متوجہ نہ کرے، تو وہ بڑھتا 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 پھر دنیا میں ہی آگے نکلتا چلا جاتا ہے اور دین سے دور ہو جاتا ہے، آخرت کو بھلا دیتا ہے۔ تو اس چیز کو ہمیں اپنے گھروں میں، اپنے معاشرے میں، اپنے رہن سہن میں، اپنے فیملی سرکل میں جب بھی کوئی گیدرنگ ہو، ہمیں اس طرف متوجہ کرنا چاہیے سب کو۔ ہنسی مذاق ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اچھا ہے، دعوت ہوئی، سب نے ہنسا بولا، لیکن بعد میں کیا کوئی ایسی بات لازمی اس مجلس میں کر دیں کہ کہیں ہم دنیا کے نہ ہو کے رہ جائیں، کہ سب کا ضمیر تازہ ہو جائے، سب کا ایمان تازہ ہو جائے، اور وہ ہم دوبارہ سے پلٹ آئیں کس کی طرف؟ آخرت کی طرف۔
اس نے کہا میرے لیے مزید دعا فرمائے۔ آپ سے نے فرمایا اور تیرے گناہ معاف فرما دے۔ اس نے کہا میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، کچھ اور۔ اب دیکھیں صحابہ کتنے حریص تھے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو دعا دیتے تھے تو وہ کہتا تھا اور بھی، یعنی سب چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر دعا دے رہے ہیں تو پھر اور زیادہ لے لیں۔ آپ سے نے فرمایا تو جہاں کہیں بھی ہو اللہ تیرے لیے بھلائی کو آسان کرتے۔ کتنی خوبصورت دعا ہے یہ والی۔ یہ دعا تو سبھی دے دیتے ہیں نا، اللہ تمہیں معاف کرے، اللہ تمہارے گناہ معاف فرمائے، یا یہ کہ اللہ تمہیں نیک بنائے، لیکن یہ دعا کہ تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تمہارے لیے بھلائی آسان کر دے، یہ دعا ہم نے کبھی اپنے بچوں کو بھی نہیں دی۔ اور اس فتنوں کے دور میں سوچتی ہوں اس دعا کی ہمارے سمیت ہمارے بچوں کو، ہر ایک کو اس دعا کی کتنی سخت ضرورت ہے کہ جب بھی کوئی جا رہا ہو آ رہا ہو، ہم کسی سے ملاقات کر رہے ہوں تو ہم یہ دعا سب کو دیں کہ تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تمہارے لیے بھلائی آسان رکھے، نیکی تمہارے لیے آسان ہو۔ آج کے دور میں بھلائی کتنا مشکل ہو گیا، ہر کوئی کہتا ہے اپنے کام سے کام ہی بہتر ہے، بھلائی کرنا تو گلے پڑنے والی بات ہوتی ہے، چھوڑو کیا کرنا بھلائی کر کے۔ اور دوسرا دنیا اتنی رنگین ہے اور اتنی بکھری ہوئی ہے ہمارے پاس کہ ہم کہتے ہیں کہ اس کو چھوڑ کر تو نیکی کی طرف کم ہی جائیں، شیطان ہمیں نیکی کی طرف جانے ہی نہیں دیتا۔ تو یہ کتنی خوبصورت دعا ہے، ہمیں اپنے لیے بھی مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم جہاں کہیں بھی رہیں، جہاں کہیں بھی جائیں، جہاں کہیں بھی ہوں، جہاں کہیں بھی اٹھیں، جہاں کہیں بھی بیٹھیں، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے نیکی آسان کر دینا، بھلائی آسان کر دینا۔ اور اپنے رب سے یہ دعا مانگا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھلائیاں عطا کر، بھلائیوں کی توفیق عطا فرما۔ یہی ہم نے پیچھے حدیث میں آج کے لیسن میں یہ بھی پڑھا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتے ہیں، جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، اس کو مرنے سے پہلے نیک کام کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم بہت سے ارادے کرتے ہیں نیکیاں کرنے کے، لیکن ہم نہیں کرتے، نہیں کر پاتے۔ کرتا وہی ہے جس کو اللہ کی طرف سے توفیق مل جائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے نیکیوں کی توفیق بھی مانگنی ہے ہم نے، اور اس دعا کو اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی، خود بھی اپنے لیے مانگنی ہے اور دوسروں کو بھی یہ دعا دینی ہے کہ تم جہاں کہیں بھی جاؤ، جہاں کہیں بھی رہو، اللہ تمہارے لیے بھلائی کو آسان کر دے۔ تو اس پوری بک کو حسن اخلاق کی پڑھنے کے بعد آپ کو کیا محسوس ہو رہا ہے، یا آپ نے اس کتاب سے کتنا فائدہ اٹھایا؟ آخری لیسن دیکھیں اس کتاب کا، یہی ہے تقویٰ۔ اگر اللہ کا ڈر ہے آپ کے اخلاق آٹومیٹکلی بہترین ہو جائیں گے، آپ یتیم کے ساتھ آٹومیٹکلی اچھا سلوک کریں گے، آپ والدین کو آٹومیٹکلی احترام کریں گے، ان کی خدمت کریں گے، ان کے جو حقوق اللہ رب العزت نے بتائے ہیں ان کو پورا کریں گے، آپ بچوں کے ساتھ ویسے ہی شفقت کریں گے، آپ کسی کا حق من نہیں ماریں گے، آپ دوسروں سے مسکرا کر ملیں گے، لوگوں کے ساتھ ہمدردی کریں گے، ان کے ساتھ احساس کریں گے۔ یہی معاملات ہیں نا، یہی حسن اخلاق ہے۔ حسن اخلاق صرف یہ تو نہیں ہے کہ چکنی چوپڑی باتیں کر لینا، یہ حسن اخلاق تو نہیں ہے، تو منافق کا رویہ کہ معاملات اس کے بدترین ہوتے ہیں لیکن وہ اپنی زبان سے ایسا میٹھا بولتے ہیں کہ دوسرا کہتا ہے اس سے اچھا کوئی ہے ہی نہیں۔ لیکن مومن حسن اخلاق والا تو وہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کے معاملات بھی درست ہوتے ہیں، اس کی زبان بھی درست ہوتی۔ تو سب سے اہم سبق جو ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کا تقویٰ، جو اس کتاب کے آخر میں ہمیں لیسن دیا جا رہا ہے اس حدیث کے ذریعے، کہ سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ تقویٰ ہے۔ اگر تقویٰ ہوگا تو ہم بھی بہترین اخلاق کے مالک بن سکتے ہیں۔ اور تقویٰ کیا ہے اصل میں؟ اللہ رب العزت سے سچی محبت، اور پھر وہی محبت ہے جو اس کے کلام پر پھر عمل کرنا سکھا دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ سے پوچھا تھا نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں، تو کیا کہا تھا کہ حضرت عائشہ نے کیا فرمایا تھا؟ تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتا پھرتا کیا تھے؟ قرآن تھے۔ تو یہی مطلب بھی اس حدیث کا بھی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کسی نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے۔ نیکی کیا ہے؟ اچھے اخلاق کا نام ہے۔ آپ کے معاملات، اور اچھا اخلاق کیا ہے؟ کہ آپ کے دوسروں کے ساتھ معاملات کیا ہوں؟ درست ہو، خوبصورت ہوں، یہ اچھا اخلاق ہے۔
اور معاملات کیسے درست رکھنے ہیں، کہاں کہاں کیا کرنا ہے، وہ کیا بتاتا ہے؟ وہ قرآن ہمیں بتاتا ہے، وہ قرآن ہمیں سکھاتا ہے۔ تو جس کو محبت ہوگی وہ آٹومیٹکلی اللہ کی کتاب کو کھولے گا، پڑھے گا، سمجھے گا اور اس کو اپنے عمل میں لانے کی کوشش کرے گا۔ جب اس کو اپنے عمل میں لائے گا تو آٹومیٹکلی اس کے اخلاق بدل جائیں گے۔ وہ جان جائے گا کہ معاف کرنے کا کتنا اجر ہے، وہ جان جائے گا کہ کہاں معاف کرنا ہے، وہ جان جائے گا کہ انصاف کرنا کتنا ضروری ہے، عدل کرنا کتنا ضروری ہے۔ میں کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتا، میں کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، میں اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں دے سکتا، اور یہی حسن اخلاق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین اخلاق کا مالک بنائے اور ہمارے دلوں میں اپنا تقوی پیدا فرمائے۔